چونکہ آج پرویز الہی کو پھر سے سی ٹی ڈی نے اریسٹ کر لیا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور عدالت نے تو ان کو مدعو بھی کیا ہوا تھا، جو دونوں آپ کے جو آئی جیز ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد کے آئی جی کو مدعو کیا ہوا تھا کل کے لیے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ عدالتوں کا فیصلہ مانا نہیں جا رہا اور اس طریقے سے سیاسی اریسٹس ہو رہے ہیں؟ میری معلومات کے مطابق عدالت نے فیصلہ دیا تھا ان کی نظر بندی کے خلاف جی، اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے جی بالکل تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو اس سے پہلے سی ٹی ڈی نے ان کو گرفتار نہیں کیا تھا، آج کیا ہے جی بالکل آج ایک ایف آئی آر کے تحت۔ تو کیونکہ عدالت کا ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، تو ایک شاید روم تھا، جگہ تھی پولیس کے پاس کہ جب ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر موجود ہے تو پولیس جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے، جو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بھی لکھا کہ جی 6 میرا خیال ہے 22 پہ انہوں نے کہا کہ عدالت نے حکم کر دیا کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے، پھر 6:30 پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ ناراض بھی ہوئے کہ جی کیسے آپ نے پرویز الہی صاحب کو اریسٹ کر لیا اسلام آباد پولیس نے، جب ہم نے آرڈرز دیے ہوئے تھے کہ ان کو اریسٹ نہیں کرنا، ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ ان کا خاص طور پہ یہ تھا۔ اور پھر پنجاب آئی جی نے کہا کہ جی آئی ایم اونلی ریسپانسبل فار اینی کنٹیمپٹ کمیٹڈ بائی مائی ٹیم، اگر میری ٹیم نے تو کوئی کمیٹی نہیں کیا کنٹیمپٹ، تو یہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں دونوں جو پولیس کے محکمے ہیں، چاہے اسلام آباد ہو یا لاہور ہو، اس میں آ رہے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس کو ایک طرح سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہ عدالت کے حکم کیا ہے اور وہ کس طرح اریسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں 6:42 پر کیا ہوا اور 6:30 پر کیا ہوا یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ تو جب معاملہ کورٹ آف لا میں جائے گا تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ کس وقت کیا ہوا، میرے پاس یہ تفصیلات نہیں ہیں۔ لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ جو حکم نامہ میں نے دکھا ہے ان کی رہائی کا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو گرفتار کریں۔ اب پولیس کے پاس اگر کوئی ایف آئی آر موجود ہے تو پولیس اس بات کا اس کو نہ انتظار کرنا چاہیے، نہ انتظار شاید کیا کہ جی وزیر اطلاعات کی سوچ اس کے بارے میں کیا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں پر بھی کوئی مقدمات ہوتے ہیں تو بہت سارے کام آٹومیشن میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جی لندن میں وزیر اعظم کہیں کہ جی فلاں کو کیوں گرفتار کیا ہے۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ روزمرہ کس کی گرفتاری کیسے ہوتی ہے، اور ایسے ملک میں جہاں پر عدالتیں اتنی آزاد ہیں کہ پچھلے کچھ مقدمات میں تو بلینکٹ ایک طرح سے یہ ضمانتیں بھی ملی ہیں۔ میں اس کی تفصیلات نیب کی آپ بات کریں، چونکہ نیب کی عدالت کے اندر تو اکثر ضمانت نہیں ملتی، مگر پرویز الہی صاحب کو ملی، وہ بھی فزیکل ریمانڈ پہ، اس کی بات کریں۔ میں حوالہ نہیں دوں گا۔ سوال یہ چونکہ آپ کیئر ٹیکر حکومت ہیں اور آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک اہم سیاسی رہنما ہیں، تو اگر ان کو ایک کیس میں رہا کیا جاتا ہے پھر دوسرے کیس میں اسی وقت اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، آپ اس کو جیسے مرضی دیکھیں، مگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ تو لگے گا۔ دیکھیں جہاں تک مجھے قانون کا علم ہے اس میں جو برابر اور مساوی مواقع دینا تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس کو یقینی بنانا وہ اس آئینی ادارے کا کام ہے جس کا نام الیکشن کمیشن ہے، اور ہم سب پابند ہیں اس کے احکامات کے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت ساری سرکاری اہلکاروں کے تبادلے ہوئے، پوسٹنگز ٹرانسفر ہوئیں، کچھ روکے کچھ تبدیل ہوئے۔ میری معلومات کے مطابق خود وزیر اعظم ہاؤس سے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کوئی احکامات نہیں ہو سکتے جب تک الیکشن کمیشن اس کی منظوری نہ دے۔ تو اگر کوئی سیاسی جماعت محسوس کرتی ہے کہ ان کو برابر مواقع نہیں دیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، تو ان کے پاس 3 راستے ہیں: عدالت ہے، الیکشن کمیشن ہے اور میڈیا ہے، جو آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔